ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو، اور جب تم تلاوت کلام پاک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ساری ہماری سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس بات کو کتنا سا سوچتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں تو ہم کس طرح متوجہ ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، کسی بڑے کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح جب تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس بات کا توجہ نہیں دیتے۔ عربی تو پڑھ لیتے ہیں، بے شک اس کے پڑھنے میں بھی بہت ہی زیادہ اجر ہے، لیکن مسلمانوں کا طریقہ سارا قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے میں ہے۔ تو جب تک ہم اس کا اردو ترجمہ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو آج ہم ڈائریکٹ احکام خدا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں قرآن پاک میں، ان کو سمجھیں گے اور جانیں گے۔ اس لیے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اس تصور کو ضرور قائم کیجیے گا کہ یہ ہمارا رب کائنات، ہمارا رب ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور ہم سے جو بات بیان کر رہا ہے ہم نے اس کو کس طرح سمجھنا ہے۔ احکام خدا کو ہنسی کھیل نہ سمجھو، اور خدا نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ اس کا یہ احسان بھی نہ بھولو کہ اس نے تم پر کتاب اور عقل کی باتیں اتاری ہیں، اور منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حکموں کے یا کتاب کے ذریعے سے نصیحت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ میں وہ خدا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری قضا کو تسلیم کیا اور میری بلا پر صبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر ادا کیا، میں اس کو اپنے پاس صدیق لکھتا ہوں۔ اور جس نے میری قضا کو تسلیم نہ کیا اور میری بلا پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں پر شکر نہ کیا، بس چاہیے کہ میرے سوا اور رب کی تلاش کر لے۔ دوزخ کے عذاب سے ڈرتے رہو جو نافرمانوں اور منکروں کے لیے تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، عجب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمانوں، تم ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں بھی تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے، اور ہمارا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے۔ جس شخص کو میرا ذکر سوال کرنے سے روک لے، میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانی چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شاید کہ تم برا مانو کسی شے کو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید کہ تم محبت کرو کسی چیز سے حالانکہ وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تحقیق وہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ وہ دل جو سینے میں ہیں اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ خدا کی عنایت سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہو۔ اگر تم کہیں کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور تم ہماری طرف نہ پھرو گے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے وجہ خروج بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔
بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آثار قدرت کا علم رکھتے ہیں۔ جب گواہ ادائے شہادت کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں۔ تو اپنے رب کے راہ کی طرف بلا، ساتھ حکمت اور معزت کے، اور ان سے ایسی تدابیر کے ساتھ مباحثہ کر جو خوبی سے بھری ہوئی ہوں۔ لوگو، جب تک خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیز اور پیاری ہیں، نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچو گے۔ اور کوئی سی بھی چیز خرچ کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے تئیں اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ظالموں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر ان میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول تو کرتا ہے، مگر انہی لوگوں کی جو نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا حال جانتا ہے اور دین و دنیا کی مصلحتوں سے واقف ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو کہنے لگے کہ اب میری توبہ، اور اسی طرح ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کافر ہی مر گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں جن کا مطلب صاف اور واضح ہے، اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن پر تم سے پہلے کتاب اتری، لیکن زمانہ دراز گزر جانے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اس کو فراموش کر بیٹھے۔ خبردار، نیک کام میں خرچ کیے ہوئے روپے کو احسان جتا جتا کر دکھ دینے والے کلمات کہہ کر ضائع نہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی لڑکیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان سے خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سب کام آسان کر دے گا، اور جو خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ گمراہوں کے سوا ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہو؟ جس چیز کی حقیقت حال تم کو معلوم نہیں، ہم اس سے اس کی درخواست نہ کرو۔ ہم تم کو سمجھائے دیتے ہیں کہ نادانوں کی سی باتیں مت کرو، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں قرآن پڑھ کر سنا دوں، پس جو ہدایت پا گیا اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہی پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو گیا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ پس کہہ دے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو صرف سنیں نہیں بلکہ ان کو سمجھیں، ان کو اپنے اندر محسوس کریں کہ ہمارا رب کائنات، ہمارا اللہ تعالیٰ، ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔